بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید ہوں. کئی دن سے آپ سے بات نہیں ہو سکی اس لیے کہ طبیعت ماند ہے اور پہم سفر میں رہنا پڑا. اب قدر تھکاوٹ دور ہوئی ہے تو آپ سے بات کر رہا ہوں. خبریں تو دو ایک ہیں بہت اہم، اگرچہ سب سے اہم خبر وہی ہے کہ تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا، اس کی خیرہ کن مقبولیت کے باوجود. بدھ کی شام عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ایک بڑا عجیب انکشاف، میں صرف انہی سے نہیں، ان کے قریبی دوستوں سے ملا، ان لوگوں سے جن کے ساتھ وہ اپنے سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، جن پر اعتماد رکھتے ہیں، اور وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی پہ ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، اگرچہ وہ اس کا اعلان ابھی نہیں کر رہے، اظہار نہیں کر رہے. صرف شاہ محمود ہی نہیں، وہ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا یہ ہے، یہ نہایت ہی قابل اعتماد ذرائع ہے، نہایت ہی قابل اعتماد، جن کے غلط بیانی کرنے کا کوئی سوال نہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ خان صاحب کے علم میں تھا کہ نہ صرف شاہ محمود قریشی بلکہ اسد عمر اور پرویز خٹک بھی جب مذاکرات کے لیے جاتے تو وہاں کچھ اور بات کرتے اور خان صاحب سے کچھ اور بات کرتے. اسد عمر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پالیسیوں سے اتفاق نہیں تھا. وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، اگر اختلاف تھا تو اس وقت اس کا اظہار کرتے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کا شکر ہے یہ سب لوگ الگ ہو گئے، مگر اس سے ظاہر ہے خان صاحب کی یہ کمزوری تو ظاہر ہوتی ہے کہ مردم شناسی ان میں نہیں ہے اور ان کے گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے. ایک اور صاحب کا ذکر انہوں نے کیا جو وزیر صحت بنائے گئے اور بعد میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنائے گئے، ان کے کچھ کارنامے انہیں بیان کے دہرانے کی ضرورت نہیں، اس سے کراہت ہوتی ہے. ایک خبر یہ ہے کہ یوکرین کے لیے پاکستان میں بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے ایک جاننے والے جنرل صاحب ہیں، میں اس زمانے سے انہیں جانتا ہوں جب وہ فوج میں تھے اور بہت ہی صاف ستھرے، انگریزی میں جسے کہتے ہیں اسٹریٹ آدمی ہیں اور اپنی صداقت شاعری کی شہرت رکھتے ہیں. تو ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یوکرین کے لیے میں بھرتی ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کیا ہے، مظاہرہ خفیہ طور پہ کیا جا رہا ہوگا اور معلوم نہیں اداروں کے علم میں ہے یا نہیں ہے. تو $3300 ادا کیے جائیں گے، $3300 تنخواہ ہوگی اور مجھے بتایا گیا کہ ہمیں سیکنڈ ڈیفنس لائن پہ رکھا جائے گا. اس پہ میں نے ان سے کہا کہ سیکنڈ ڈیفنس لائن پہ کیسے رکھا جائے گا، وہ ظاہر ہے فرسٹ ڈیفنس لائن پہ رکھیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بہرحال انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ معذرت کر لے اور اس نے ان سے معذرت کر لی. اداروں کو اسے دیکھنا چاہیے. یہ ظاہر ہے اگر کچھ لوگ چاہے وہ تعداد میں بہت کم ہو، اگر وہاں جائیں گے تو بڑا پرابلم پیدا ہوگا اور دنیا بھر میں پاکستان کی یعنی بدنامی ہوگی اس سے. ظاہر ہے ہمیں اس میں فریق نہیں بننا چاہیے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں اور لوگ کہہ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عسکری قیادت کی اور حکومت کی پالیسی بھی یہی ہوگی. سروے جو ہو رہے ہیں وہ ان کے نتائج حیران کن ہیں. اب عام لوگ بھی ظاہر ہے کیمرے لے کر جاتے ہیں بازاروں میں اور ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے اپنے نمایاں لیڈروں کو ٹکٹ نہ دے سکے اور کسی عام درزی کو، خانچہ فروش کو، کسی گمنام آدمی کو ٹکٹ دے دے تو وہ کیا کریں گے؟ تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹکٹ دیں ہم ووٹ اسی کو دیں گے، پی ٹی آئی کو. میرا خیال ہے اس وقت کراچی میں اور پنجاب میں اور پختونخوا میں ایسی برتری انہیں حاصل ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری تدابیر کے باوجود الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے نگران حکومت قائم ہو سکتی ہے. معیشت کی بحالی کا اعلان کیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. یہ تو اچھا ہوا IMF سے معاہدہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت گر گئی ہے، تو بہرحال خوشخبری ہے، وقتی ہی صحیح، اگرچہ ملک کے مسائل کا یہ حل تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے کہ 20-25% لوگ اگر مشتعل ہو جائیں تو ملک پہ حکومت نہیں کی جا سکتی. آپ 50-60% لوگوں کو مشتعل کر کے حکومت کیسے کر سکتے ہیں؟ مسئلے کا حل یہی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور بالکل شفاف الیکشن ہو. اس طرح کے کئی تجربے ہم کر چکے. 1971 کی دلدوز یادیں بھی ابھی باقی ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی الیکشن فیئر تو آج تک 70 کے الیکشن کو فیئر کہا جاتا ہے. وہ کیسا فیئر الیکشن تھا جس میں کئی پارٹیوں کو روپے دیا گیا تھا اور کوشش کی تھی یا خان نے
کہ کچھ 40-50 ارکان ان کے ہوں، اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور یہاں بھٹو کی اکثریت تھی 2 صوبوں میں، اور دو بڑے صوبوں میں، سندھ میں اور پنجاب میں، اور وہاں شیخ مجیب الرحمان جیت گئے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ خدا نخواستہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لیکن دانت گاڑے ہوئے ہے بھارت، اور ٹیررزم میں اضافہ ہو رہا ہے. $500 بلین تو صرف بلوچستان کے لیے وقف ہیں. ایسے حالات میں یہ کشیدگی، جس کی کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے، کئی فریق اس کے ذمہ دار ہیں، تحریک انصاف سمیت. اور اس میں سمندر پار بعض پاکستانیوں کا طرز عمل بھی جو ہے افسوسناک ہے، کہ جو دلیل کے بجائے گالی دیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ طاقت دلیل کی ہوتی ہے، گالی کی نہیں، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جواب میں وہ تانہ زنی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو میسیج دینا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کے ساتھ تعلقات کار چاہتے ہیں، صحت مند تعلقات چاہتے ہیں. یہ میسیج انہوں نے دیا بھی ہے، لیکن ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا گیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ذرا سی، ایک بہت معمولی سی برف پگھلنے لگی ہے اور حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. کچھ عدالتی فیصلوں سے بھی لوگ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ مثلا چودھری پرویز الہی کی ضمانت ہو گئی ہے. اب یہ تو دیکھیے کل پتہ چلے گا انہیں رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. ورنہ چودھری شجاعت کے فرزند نے تو یہ کہا تھا کہ وہ تو تیار ہے، مونس الہی رکاوٹ ہے. تحریک انصاف کے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنا چاہیے. یہ کیسے الیکشن ہوں گے جس میں ایک آدمی کا نام لینے کی اجازت ہی نہیں ہے؟ یہ کیسے الیکشن ہوں گے جس میں ایک پارٹی کے امیدواروں کا تعاقب کیا جا رہا ہوگا؟ یہ کیسے الیکشن ہوں گے کہ جس میں ایک فریق تو جو ہے اسے ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی منمانی کرنے کی، جیسی مولانا فضل الرحمان بلوچستان میں کر رہے ہیں، پختونخوا میں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے حلیف بھی چیخ اٹھے ہیں، احمد ولی خان سمیت. اور پیپلز پارٹی والے بھی ناخوش ہیں، نون لیگ والے بھی ناخوش ہیں. اور کراچی میں الیکشن کس طرح کے ہوئے ہیں؟ ایسے الیکشن سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا. کشیدگی کم کرنا ہوگی، ماحول کو بہتر بنانا ہوگا، خواہ اس کے لیے چند ہفتے الیکشن ملتوی کیوں نہ کرنا پڑے. ایک کم از کم اتفاق رائے درکار ہوتا ہے، جس کے بغیر نہ سیاسی استحکام آتا ہے نہ معاشی استحکام آتا ہے. یہ ہمارے دوست ممالک کہہ رہے ہیں، یہی چینیوں کا پیغام ہے، یہی ترکی کا پیغام ہے، یہی سعودی عرب کا پیغام ہے، یہی متحدہ عرب امارات کا پیغام ہے. اور آخر کار یہی ہوگا. فرض کیجئے ایک ایسی حکومت بن بھی جائے جو حقیقی طور پر عوام کے نمائندہ نہ ہو، تو یہ چند ماہ سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہوگا. آخر کار مذاکرات کی میز پر ہی بیٹھنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ایک بات میں بھول گیا تھا، اب پھر سے اس میں اضافہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تھکاوٹ کی وجہ سے یادداشت پوری طرح کام نہیں کر رہی. کئی اور اہم نکات بھی تھے، وہ بھی ذہن سے اتر گئے. لیکن ایک بہت ضروری بات صبح جو میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کیا وہ طیبہ خانم کو ٹکٹ دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، بڑی خوش دلی سے کہا ہاں، اور کہا کہ ان سب کارکنوں کو جنہوں نے دکھ جھیلے ہیں، جنہوں نے قربانی دی ہے، جو ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں. چودھری پرویز الہی کی بہت تعریف کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ دباؤ کا جیسا مقابلہ اس عمر میں انہوں نے کیا ہے اور جس اذیت سے وہ گزرے ہیں وہ قابل ستائش ہے. اسی طرح کچھ اور لوگوں کی بھی کبھی ذکر کیا. اکرم عثمان کے بارے میں وہ میاں محمود الرشید کے داماد کے بارے میں بہت تشویش میں تھے. اسی طرح کچھ اور لوگوں کا ذکر بھی کرتے رہے. تو بہرحال جیسے جیسے وہ کچھ باتیں یاد آئیں گی. آج تو میں بہت تھکا ہوا تھا، تو اس میں کوئی کل یا پرسوں میں عرض کروں گا آپ سے.